السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلپ میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے اور اس میں ہماری مائیں بہنیں بھی خوب جم کر کے عبادت کیا کرتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو مسئلہ پیش آتا ہے پیریڈز کا، اگر رمضان المبارک کے بیچ میں یا شروع میں یا انتہا میں ان کے وہ ایام آ جائیں جنہیں پیریڈز کہا جاتا ہے یا MC کے دن کہا جاتا ہے، تو پھر ایسے دنوں میں وہ اپنی نمازیں، اپنے روزے، اپنی تراویح کی نمازیں یہ کس طریقے سے ادا کریں گے اور ان کے لیے کیا مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں یا کسی بھی مہینے میں اگر عورتوں کو پیریڈز آ جائے تو ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نماز پڑھنا، روزے رکھنا یہ بالکل ہی منع کر دیا گیا ہے۔ اگر کوئی عورت نماز پڑھتی ہے یا روزہ رکھتی ہے تو وہ حرام کرتی ہے اور ایسے وقت میں نماز پڑھنے کی وجہ سے یا روزہ رکھنے کی وجہ سے گناہ گار ہوگی۔ اگر رمضان المبارک کا مہینہ ہو تو چونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا فرض ہوتا ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، تو نمازیں تو جس طریقے سے عام مہینوں میں پڑھنا حرام ہے اسی طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی نماز پڑھنا ان کے لیے حرام ہوگا۔ تراویح پڑھنا بھی، چونکہ جب فرائض اور واجبات نماز جو ہیں ان کا پڑھنا ممنوع اور منع ہے تو جو چیز سنت ہے، سنت موقدہ ہے، اس کا کیوں کر پڑھنا ضروری ہوگا۔ تو تراویح پڑھنا بھی ان کے لیے منع ہے، ایسے دنوں میں وہ تراویح نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر عورت نے روزہ رکھ لیا تو اس کا روزہ نہیں مانا جائے گا اور اس کو یہ چاہیے کہ ایسے دنوں میں روزے نہ رکھا کرے، بلکہ اس کے جتنے ایام ہوتے ہیں 3 دن، 4 دن، 5 دن یا زیادہ سے زیادہ کسی کے 10 دن ہو سکتے ہیں، اگر کسی کو جو ان کی عادت ہے اپنی عادت کے مطابق ان دنوں کو نکال لیں اور ان دنوں کے روزے کی قضا بعد میں کیا کریں گے۔ نمازوں کی قضا نہ ان پر رمضان المبارک کے مہینے میں ہے اور نہ ہی ان پر ماہ رمضان المبارک کے علاوہ جو دوسرے مہینے ہیں اس میں ان پر قضا ہے، بلکہ صرف اور صرف ان خواتین پر، ان عورتوں پر ماہ رمضان المبارک کا اگر روزہ ہے تو روزے کی قضا ان کو کرنی پڑتی ہے، نماز کی قضا ان کو کرنا ضروری نہیں ہے اور نماز کا قضا ان پر لازم بھی نہیں ہے۔ تو جتنے روزے چھوٹے ہیں وہ MC کے جتنے بھی دن رہے ہوں، 3 دن، 5 دن، 7 دن، تو وہ ان دنوں کے روزوں کی قضا بعد میں کر لے گی۔ بقیہ رہی تراویح کی بات، تو تراویح اگر کسی سے ویسے بھی چھوٹ جائے اتفاقاً کہ نہ پڑھ سکا اور وقت گزر گیا تو ایسی صورت میں فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اس پر تراویح کی نماز کی قضا نہیں ہے۔ تو آپ کو تو چونکہ شرعی طور پر معذور رکھا گیا ہے، لہٰذا اگر آپ کے وہ دن آتے ہیں اور ان میں تراویح چھوٹتی ہے تو آپ کو ایسے دنوں کی تراویح بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ان دنوں میں ہم اپنی کون سی عبادتیں کر سکتے ہیں جس سے ہم ماہ رمضان المبارک کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ تو ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ عورتوں کو ان دنوں میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہماری مائیں اور بہنیں چاہتی ہیں کہ وہ عبادتیں کریں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو تو وہ ایسا کر سکتی ہیں کہ وضو بنا لیں اگر چاہیں تو، اور آ کر کے اپنے اسی مصلی پر جہاں وہ نماز پڑھا کرتی تھیں وہیں پر آ کر کے بیٹھیں، تسبیح پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، اور اس کے علاوہ جو دعائیں منقول ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ان دعاؤں کو مانگیں، یا جو بھی اپنے لیے دعائیں مانگنا چاہتی ہیں وہ دعائیں مصلی پر اپنے بیٹھ کر کے یا جہاں پر ان کی نماز کی جگہ ہے وہاں پر بھی بیٹھ کر کے وہ اپنے ان تمام عبادتوں کو کر سکتے ہیں، چاہے وہ ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، چاہے تسبیح پڑھا کریں، چاہے درود پاک کا ورد کیا کریں، یا وہ قرآن کی آیتیں یا وہ صورتیں جن کو ذکر کے طور پر پڑھا جاتا ہے جیسے سورہ فاتحہ ہے اور سورہ اخلاص وغیرہ ہے، تو ان صورتوں کو بھی ایسے دنوں میں پڑھا جا سکتا ہے۔ نیت یہ ہو کہ ہم قرآن نہیں بلکہ ذکر کی نیت سے ہم پڑھ رہے ہیں تو صورتوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری بہنوں کو یہ مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ اپنے سرکل میں بھی جو اس طریقے کے مسائل نہیں جانتی ہیں ان کو بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دین کی معلومات حاصل ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔